چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن۔ آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جلدی جلدی قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا سیکھ لیجئے۔ جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن، رب ہوتا ہے ان پر مہربان، اور ہمیشہ قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے۔ جو سیکھتے ہیں محبت سے قرآن کو، رب تعالیٰ پسند کرتا ہے اسے مسلمان کو۔ رب تعالیٰ پسند فرماتا ہے اسے مسلمان کو جو محبت سے قرآن پاک سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی رسول قرشی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے مجھ پر دن بھر میں 50 بار درود پاک پڑھا، بروز قیامت میں اس سے مصافحہ فرماؤں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیئے سبحان اللہ۔ تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، مگر سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے مل کر دعا پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال یا والاکرام۔ ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں ہم اپنے سبق کی طرف۔ آج ہم سورۃ المعارج کی آخری آیت پڑھیں گے، آیت نمبر 44۔ یہ آخری آیت ہے، ہمارے ساتھ رہیں، مل کر سیکھیں، مل کر پڑھیں، ایک آواز سے ایک انداز سے پڑھنا سیکھیں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ بھی درست قرآن پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ آئیے مل کر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاشعۃ 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 ابصارهم 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 خاشعۃ ابصارهم خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلة ترهقهم ذلة ترهقهم ذلة ترهقهم ذلة خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي ذلك اليوم الذي ذلك اليوم الذي ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون
كانوا يوعدون كانوا يوعدون كانوا يوعدون ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون गुड कोशिश करना है, समझ के पढ़ना है, अच्छे अंदाज से पढ़ना है, और कॉन्फिडेंट नहीं होना, ठीक है ना। बाद मरता होता है कि अब ये तो मुझे आ गया, मैं इसको और अच्छे अंदाज से पढ़ लूँगा। तो आप ठहर कर इत्मीनान के साथ अच्छे अंदाज से पढ़ने की कोशिश करें तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। आइए इनकी इस आयत के कवायद समझने की कोशिश करते हैं। ख़ाशिअतन, ख़ा का मखरज हलक का ऊपर वाला हिस्सा उर्फ़ अलक़िया में से भी है, उर्फ़ मुस्तालिया में से। अब जी देखिए, हर्फ़ मुस्तालिया के बाद जब अलिफ़ आता है ना, या अलिफ़ से पहले हर्फ़ मुस्तालिया आ जाए तो याद रखिए वो अलिफ़ हमेशा मोटा हो जाता है, वो अलिफ़ हमेशा मोटा हो जाता है पुर हो जाएगा या मोटा हो जाएगा। और शीन का मखरज, शीन का मखरज ज़बान का दरमियान, ऊपर तालुका दरमियान, जीम शीन या तीन उर्फ़ अदा होते हैं। शीन के नीचे ज़ेर है, इन पर ज़बर है, हरकत हैं, खींचना नहीं है, और गोल ता पर दो ज़बर की तनवीन है। अब यहाँ तनवीन के बाद आ गया आगे हमज़ा। जब कभी नून साकिन तनवीन के बाद उर्फ़ हल्की में से कोई हर्फ आए, वहाँ इज़हार हल्की होता है, गुन्ना नहीं करेंगे, क्योंकि इज़हार की माना ही ज़ाहिर करना है, यानी नून को ज़ाहिर करके पढ़ते हैं, गुन्ना नहीं करते। अब सौरुहुम, हमज़ा को बा से मिलाना है, बा उर्फ़ कलकला में से साकिन बा हो जाएगा कलकला। कलकला की माना है जुम्बिश और हरकत, आवाज़ लौट कर आएगी, ठीक है। और सौद अलिफ ज़बर सौ, सौद उर्फ़ मुस्तालिया में से भी है और हुर्फ़ मुतबक़ा में से भी है, यानी एक्स्ट्रा मोटे हुरूफ भी हैं, जी हाँ, उसमें भी सौद आता है। और उसके बाद अलिफ आ गया, तो जब उर्फ़ मुस्तालिया के बाद या उर्फ़ मुतबक़ा के बाद अलिफ आएगा तो क्या हो जाएगा? हुर हो जाएगा, याद रखना है। और रा पर पेश आने की वजह से रापुर हो जाएगा, रा पर ज़बर या पेश रापुर पढ़ेंगे, ठीक है। और हम मीम साकिन के कायदों में से कायदा है, मीम साकिन के बाद ता आ गया, अब यहाँ आगे भी मीम साकिन के बाद ज़ाल आ गया। जब कभी मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आएगी तो इदगाम शफ़वी गुन्ना करेंगे, मीम साकिन के बाद हर बा आ जाएगा तो इख्फ़ा शफ़वी गुन्ना करेंगे। और अगर मीम साकिन के बाद मीम और बा, ये दो हुरूफ याद कर लें, मीम और बा, मीम साकिन के बाद, ये मीम साकिन है, देखें मीम के ऊपर जज़म आ गए, इसको मीम साकिन कहते हैं, ये मीम साकिन है। मीम साकिन के मीम और बा के अलावा कोई भी हर्फ आ जाए इज़हार शफ़वी। अब देखिए यहाँ मीम साकिन के बाद ता आ गया, इज़हार शफ़ी, आगे मीम साकिन के बाद ज़ाल आ गया, इज़हार शफ़ी, याद रखना है। तो यहाँ पर गुन्ना नहीं कहेंगे, इसको इज़हार शफ़वी कहते हैं। और यहाँ जो कायदा हुआ था वो इसको कहते हैं इज़हार, इसको इज़हार हकीकी भी कहते हैं, इज़हार हल्की भी कहते हैं, ठीक है। और तरहक़ुहुम, तर में रा साकिन से पहले ज़बर आ जाए रापुर हो जाएगा। और यहाँ पर तरहक़ुहुम, हा पर ज़बर है, क़ाफ़ पर पेश है हम। जब याद रखिए प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हरकत को बग़ैर खींचे बग़ैर झटका दिए मारूफ अदा करते हैं। जब कभी पेश आए, वाऊ मुद्दा है, दो पेश आए, होंठ गोल हो जाएंगे, उल्टा पेश आ जाए होंठ गोल होंगे, ठीक है। अच्छा, क़ाफ़ की अदायगी, इससे पहले हा है, हा की अदायगी अलग के नीचे वाले हिस्से से, हमज़ा हा, आइन हा हलक के दरमियान वाले हिस्से से, गैन खा हलक के ऊपर वाले हिस्से से। इन 6 हरूफ को यानी हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा, 3 ये मखारिज हो गए, 3 मखारिज से 6 हरूफ अदा होते हैं, इनको कहते हैं हुरूफ़ हल्की। क्या कहते हैं? हुरूफ़ हल्की, हुरूफ़ हल्की कहते हैं। और क़ाफ़ का मखरज ज़बान की जड़ तालुका नरम हिस्सा, क़ाफ़ का मखरज। काफ का मखरज होता है, जैसे यहाँ आ रहा है काफ, कानू का काफ, ज़ालिका का काफ, तो ये काफ जो होता है ये ज़बान की जड़ और तालुका सख्त हिस्सा, और ये वाला काफ, मोटे वाला काफ, ज़बान की जड़ और तालुका नरम हिस्सा। आपने याद रखना है, उर्फ़ मुस्तालिया में से भी है। फिर यहाँ इज़हार शफ़वी का कायदा, इज़हार शफ़ी होगा, गुन्ना नहीं करेंगे। ज़िल्लह, गोल ता को वफ़ में हा से बदल देंगे। बाज़ बच्चे पढ़ते हैं ज़िल्लह, ज़िल्लह, बहुत ज़्यादा डरा देते हैं, ऐसा भी नहीं। और बाज़ दिल्ला, दिल्ला यानी हाई गायब,
ہاں غائب بھی نہیں کرنا، بہت زیادہ آپ نے ڈرانا بھی نہیں، تو پڑھیں گے ذلہ 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 ترہقہم ذلہ، ترہقہم ذلہ. گڈ، زبردست. اور لام مشدد ذرا رک کر ادا کرنا ہے، گولتا کو ہاتھ سے بدل دیں گے. اور آگے بڑھتے ہیں. ذالک الیوم الذی، ذال پر کھڑا زبر ہے، ذال کا مخرج بھی بتا دیتا ہوں. زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کناروں سے یا بیرونی کناروں سے سا ذال ضا، یہ تین حروف ادا ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں حروف لسویہ. اور ذال پر کھڑا زبر ہے، کھینچ کر ادا کریں گے. لام کی نیچے زیر نہیں کھینچیں گے. کاف کو ملانا ہے لام سے، لام ساکن رہے گا، ہلانا نہیں ہے. لام ساکن ہی رہے گا، متحرک نہیں کر دینا ہے. ذالک الیوم الذی، غلط، ذالک الیوم الذی، تو آپ نے صحیح پڑھنا ہے یوم الذی. واو ساکن سے پہلے زبر، واو لین ہوگا، نرمی سے ادا کریں گے. میم کی پیش کو، میم کو لام سے ملانا ہے، میم پر پیش ہے، حرکت پیش کی، ہونٹ گول ہو جائیں گے. لام مشدد ذرا رک کر ادا کریں گے. لذی، یہاں یا مدہ ہے، ذال یا زیر، ذی یا مدہ ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے. کا نو، کاف الف زبر کا، اور نون واو پیش نو، کا نو، الف مدہ واو مدہ دونوں آ گئے ہیں، دونوں کو ایک ایک الف کھینچ کر ادا کرنا ہے. اور یو عدون میں یا واو پیش یو، واو مدہ آ گیا. عین ادا ہوتا ہے حلق کے درمیان والے حصے سے، عین کے اوپر زبر ہے، حرکت ہے، کھینچنا نہیں ہے. اچھا، واو مدہ کے بعد آخر میں نون کو ہم کر دیں گے ساکن، ہو جائے گا ماشاءاللہ بھی قواعد یاد ہوتی جا رہے ہیں. گڈ، تو ہو جائے گا مد عارض. تو یہاں پر ہم نے مد عارض کرنا ہے، ایک الف، دو الف، تین الف تک کھینچ کر ادا کر سکتے ہیں. آئیے اس آیت کو پھر پڑھیں گے، آپ نے مل کر پڑھنا ہے. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. ماشاء اللہ عز و جل. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے 1229 سورۃ المعارج کی آیت نمبر 44 آخری آیت پڑھی. امید ہے آپ نے اچھے انداز سے سمجھا بھی ہوگا، سیکھا بھی ہوگا. آئیے اس آیت کو میں پڑھوں گا، آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے پارہ 29 سورۃ المعارج کی آیت نمبر 44 آخری آیت پڑھی. امید ہے آپ نے اچھے انداز سے سمجھا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، دیکھا بھی ہوگا. اور ماشاءاللہ بہت سے بچے اور بڑے توجہ کے ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں. بڑی خوشی ہوتی ہے جب پتہ چلتا ہے کہ آپ اچھے انداز سے سیکھ رہے ہیں. تو کوشش کرتے رہیں، سیکھتے رہیں. ایک وقت آئے گا کہ آپ اچھا قرآن پاک پڑھنے والے قاری قرآن بن جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. انشاءاللہ عز و جل. کیونکہ قرآن پاک کو سیکھنا ہے، سیکھ کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ الکریم آپ بھی درست قرآن پاک پڑھنے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو مقابلہ ہوتا ہے ٹیم اے اور بی کے درمیان. ٹیم اے تیار ہے؟ جی. ٹیم اے واقعی تیار ہے. ٹیم بی تیار ہے؟ جی. ٹیم بی والے بھی تیار ہیں. تو ٹیم اے کچھ زیادہ دیکھتے ہیں مقابلہ کون جیتا ہے. پچھلے 2 پروگراموں میں مقابلہ برابر رہا تھا. دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے آج کا مقابلہ کوئی خاص ہو جائے. پہلا سوال ہے ٹیم اے سے، بتائیے خاشعتن، خا کا مخرج بتائیے، اس کا الف کیا ہوگا؟ جی شاکر بھائی نے ہاتھ سب سے پہلے کھڑا کیا. جی شاکر بھائی بتائیے. حلق کے اوپر والے حصے سے. حلق کے اوپر واز حصے سے خا ادا ہوتا ہے، اور اس کا الف کیا ہوگا؟ پر ہوگا. پر ہوگا. سوچ لیں. سوچ لیا. اور جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. شاکر بھائی نے اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ دلا دیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ماشاءاللہ. خوشی ہوئی ہے لگتا ہے آپ کو؟ ماشاءاللہ. گڈ، خوشی تو ہونی چاہیے نا بھائی. چلیں اگلا سوال ٹیم بی. ٹیم بی تیار ہے؟ جی. دیکھتے ہیں ٹیم بی سے سوال. خاشعتن، شین کا مخرج ہے کیا؟ محمد زمزم رضا بتائیں گے.
زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتا ہے. سوچ لیں جی سوچ لیا. کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ 3 حرف ادا ہوتے ہیں. کون کون سے؟ جیم، شین، یا. محمد زمزم رضا نے جواب بالکل درست دے دیا. ماشاء اللہ. اور ٹیم بی نے حاصل کر لیے 10 پوائنٹ. اگلا سوال ٹیم اے سے ہے. دوسرا سوال خاشعتن کون سا قاعدہ ہوگا؟ پھر 2 ہاتھ ہی کھڑے ہوئے ہیں، بقیہ سارے سوچ رہے ہیں. طیب بھائی، حسنین بھائی، اور یہ آپ ادھر دیکھ رہے ہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ نعیم. آپ ادھر دیکھ رہے پیارے بچے. جی سید عفان بتائیے کون سا قاعدہ ہے؟ اظہار حلقی. اظہار حلقی. سوچ لیں. سوچ لیا. اور جواب پیارے بچے بالکل درست دے دیا. 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے کے. اگلا سوال ٹیم بی کی طرف. ابصارہم صاد. ابصار یہ کون سے حروف میں سے اور اس کا الف کیا ہوگا؟ احتشام بھائی بتانا چاہ رہے ہیں. احتشام بھائی کو دیجیے گا مائک. محمد احتشام کیا کہتے ہیں صاد کون سے حروف میں سے؟ حروف مستعلیہ میں سے. اس کے علاوہ حروف مطبقہ. حروف مطبقہ میں سے بھی. اچھا یہ بتائیے یہ الف باریک ہو گیا پر؟ پر. سوچ لیں. جی. سوچ لیا. جی. اور آپ نے جواب بالکل درست دے دیا. سبحان اللہ. 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں. دونوں ٹیموں کے مقابلہ سخت ہے. آخری سوال ہے. بتائیے ابصارہم میں کون سا قاعدہ ہے؟ پھر 2 ہاتھ. تیسرا طیب بھائی کا ہاتھ آیا. طیب بھائی سے ہی سوال کریں گے. جی طیب بھائی. طیب بھائی بتائیے. اظہار حلقی. طیب بھائی نے کہا اظہار حلقی. سوچ لیں. جی طیب بھائی اظہار حلقی. اظہار شفوی. کس نے بولا ہے؟ چلیں ہمارے سید عفان کی مدد سے ہمارے طیب بھائی کا جواب درست ہو چکا ہے. سبحان اللہ. اور 30 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے کے. آخری سوال ہے ٹیم بی سے. بتائیے ذالک اليوم الذی کانوا یوعدون. کیا سوال کیا جائے؟ ذلہ. اس سے پہلے ذلہ. ترہقہم ذلہ پہ وقف کریں تو کون سا قاعدہ؟ ارے آہستہ ایک دم اتنی جلدی نہیں ہے احتشام بھائی جس سے پوچھوں. جی آپ بتانا چاہیں گی بتائیں. وابدل ابدال مالہا. دل یا بل؟ بل. بل ابدال مالہا. بل ابدال مالہا. یہ جواب درست ہو گیا. سبحان اللہ. اور آج کا مقابلہ برابر ہو گیا. سبحان اللہ. اور اب بڑھتے ہیں حدر اور ترتیل کی طرف. انشاءاللہ عز و جل ہمارے ساتھ حدر میں محمد زمزم رضا بھائی پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں کی ادائیگی کے لیے رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. 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 کہہ دیئے سبحان اللہ. محمد زمزم بھائی اپنے ہاں کی ادائیگی بھی درست کرنی ہے. اس کے علاوہ قاف کی ادائیگی بھی اور صاد وغیرہ اور اچھا انداز سے کوشش کریں. ٹھیک ہے محنت کیجیے گا. اب انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ محمد نور بھائی انشاءاللہ ترتیل میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون 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 الله good ما شاء الله خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون 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 خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون صدق الله العظيم صدق الله العظيم سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور مدی چینل کے ناظرین ماشاءاللہ عز و جل ہمارے ساتھ محمد زمزم بھائی نے حیدر میں پڑھا اور محمد نور بھائی نے ترتیل میں پڑھا. اللہ پاک انہیں اور اچھے انداز سے تجوید و قرات کے مطابق قرآن پاک پڑھنے والا قاری قرآن بنا دے. آمین. یا اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کو خشوع و خضوع کے ساتھ اچھے طریقے سے تیرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، تیرے حبیب کے صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہمیں قرآن پاک پڑھنے والا بنا دے. آمین آمین یا رب العالمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. پیارے بچوں اور مدی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. چلو سیکھیں قرآن
چلو سیکھیں قرآن. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا